हालेलुया, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। एक बात मेरे पीछे आप बोलेंगे, खुदावंद जो कुछ मैं आपकी जानिब से सुनूं वो मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। अंधेरे की कुव्वतें इन फलों को चोरी ना करने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम सीखेंगे गैर ज़ुबान के ताल्लुक से कि हमारे पास कौन से ऐसे हथियार हैं। पहली बात, हमारी लड़ाई जो है वो दुनिया से नहीं, दुनिया के लोगों से नहीं, बल्कि रूहानी फ़ौजों से जो कहाँ रहती हैं, आसमानी मकामों में रहती हैं। अब इनसे फ़ाइट करने के लिए हमें स्पिरिचुअल रैलम में फ़ाइट करने की ज़रूरत है। अब हमारे पास ऐसा कौन सा वेपन है जिससे हम फ़ाइट कर सकते हैं? हमारे पास गैर ज़ुबान एक ऐसा वेपन है जिससे हम फ़ाइट कर सकते हैं। गैर ज़ुबान घुटनों के बल जब होकर बोली जाएगी तो वहाँ रूल कुछ वो दुआएं करवाएगा जो बॉडी नहीं जानती, माइंड नहीं जानता, लेकिन स्पिरिचुअल रैलम में स्पिरिट जानती है कौन सी दुआएं होना ज़रूरी हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब इन्हीं में से एक गिफ्ट ये भी है, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। हम डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स को कैसे लेते हैं? कई लोग डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स को यूं लेते हैं, रूहों की परख को यूं लेते हैं कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो ये किस तरह से मुझसे बात कराया, ये बंदा किस रूह से या किस तरह से मेरे साथ चल रहा है। ऑल दो एक एस्पेक्ट के लिहाज से ये चीज़ ठीक है, लेकिन हम इसको डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट को जजमेंट ऑफ स्पिरिट में इंक्लूड नहीं कर सकते। डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट ये होती है कि आप एक चीज़ में से गुजर रहे हैं और आपको बार बार किसी चीज़ के अंदर रुकावट का सामना करना पड़ा है और आप एक सर्टन पॉइंट पे आके ब्रेक लग जाती है आपको, आप उससे आगे बढ़ नहीं पाते। आपको वहाँ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी चीज़ है, क्या वहाँ पे कोई नस्ली कर्स काम कर रहा है, कोई ऐसी स्पिरिट है जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है, क्या वहाँ पर कोई गरीबी की स्पिरिट काम कर रही है, क्या वहाँ पर कोई चोरी की स्पिरिट काम कर रही है। आप मेहनत करते जा रहे लेकिन आपको 100% रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। कोई आपकी सारी मेहनत का आपके ही साथ आपका सारा रिवॉर्ड लेता जा रहा है, वहाँ पर चोरी की स्पिरिट्स काम कर रही होती हैं। इसी तरह से अगर एक बीमारी है, पहले फैमिली का एक मेंबर बीमार होता है, वो ठीक होने ही नहीं पाता कि दूसरा बीमार हो जाता है, फिर तीसरा बीमार हो जाता है, वहाँ पे द स्पिरिट ऑफ सिकनेस काम कर रही है। तो जब तक इन स्पिरिट्स को पहचाना नहीं जाता, वो पर्सन इन चीज़ों में जूझता ही जाता है और उनमें से निकल ही नहीं पाता। खुदावंद ने ये नेमतें और ये रुलकुद्स के फल उन लोगों के लिए दिए जो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, जो रास्तबाज हैं। तो जो रास्तबाज हैं वो इस बात का ध्यान रखे कि वो गिर ना जाए, जो सादिक है वो इस बात का ध्यान रखे कि वो सादिक ही रहे, वो ईमान में बना ही रहे। बुलाए गए तो बहुत ज़्यादा मगर बरगजीदा थोड़े हैं। जो खुदा उनके करीब रहते हैं वो डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट को रिसीव करते हुए, चाहे मुश्किलात हैं, चाहे जैसी मर्जी हार्डशिप्स आएँ, वो उनमें इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो मेरे साथ बुरी चीज़ें हो रही हैं ये खुदावंद नहीं कर रहे। और जो ये चीज़ नहीं समझ पाते वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि क्यों खुदावंद, तू ही तो निकाल के लेके आया। अब तू, जैसे इसराइलियों ने कहना शुरू कर दिया कि खुदावंद तो हमें इसलिए निकाल कर ले आया मिस्र में से ताकि हमें यहाँ पर इस जंगल में मार दे। तो जब डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट नहीं होती, यूं लगता है कि पता नहीं खुदावंद ऐसा क्यों कर रहे हैं, खुदावंद ऐसा मेरे साथ क्यों करने चाह रहे हैं या क्यों खुदावंद होने दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि पीछे कौन से स्पिरिट काम करे और किसको भगाने की ज़रूरत है। आप यकीन माने, जब आप घुटनों के बल पे आएंगे, आप गैर ज़ुबानों में दुआएं करेंगे, वही स्पिरिट्स आपके आगे सरेंडर करेंगे और घुटनों के बल होंगी। बिलीव, हैव फेथ ऑन हिम। ये सच में होता है, मगर किनके साथ? जो खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं। जब खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे ऑटोमेटिकली डर नहीं आएगा। खुदावंद आपको दलेरी देंगे, लेकिन जब खुदावंद कलाम और दुआओं से पीछे जाएंगे, फास्टिंग से पीछे जाएंगे, ऑटोमेटिकली डर ऊपर जाता जाएगा, प्रेशर्स ऊपर जाते जाएंगे और बाकी चीज़ें ऊपर जाती जाएंगी। ये वो ईयर चल रहा है जिसमें आप ये नहीं कह सकते आपने दिन में एक दफ़ा दुआ कर लें दैट्स इनफ फॉर यू।
آپ نے ایک دفعہ فاسٹنگ کر لی ہے، سال میں ایک دفعہ آپ نے 40 ڈیز کی فاسٹنگ کر لی، دیٹس انف فار یو. یہ وہ سال چل رہا ہے جس میں آپ کو بارہا دعائیں کرنی پڑیں گی، بارہا روزے رکھنے پڑیں گے، تاکہ آپ مینٹل ڈپریشن سے بچ سکیں، تاکہ آپ فائنینشیل کرسز سے بچ سکیں، فائنینشیل پریشر سے بچ سکیں، بیماریوں سے بچ سکیں. سو جیسے جیسے دور بڑھتا جا رہا ہے، شیطان اپنا کام زیادہ کرے تاکہ وہ جہاں پر خود گرا ہے وہ دوسروں کو بھی وہاں پہ گرائے. لیکن اسی کے برعکس خداون کی گریس بھی مائٹی وے میں کام کر رہی ہے تاکہ لوگ بچ سکیں، لیکن جو برگزیدہ رہیں گے وہی بچیں گے. پریز دا لارڈ. سو دوسرا سیموئیل اس کا 11 باب اس کی 1 آیت میں ہم اگر پڑھیں تو لکھا اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلم ہی میں رہا. آئیڈینٹیفائی کریں فائٹ کرنے کے کون سے ڈیز ہیں، کون سی نائٹس ہیں، کون سی ایوننگز ہیں، کون سی مارننگز ہیں. کیا ان مارننگز میں جن میں آپ کو خداوند کا روح اٹھا رہا ہے، ایوری ون از سلیپنگ، آپ کو اٹھا کے بٹھا دیا گیا ہے؟ یوں ہی نہیں بٹھا دیا گیا، آپ سے کہا گیا اٹھ کے فائٹ کریں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. بعد میں رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب خداوند کا روح اٹھا رہا ہے، جب خدا کا روح قائل کر رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے، آپ کو ان ارلی مارننگز میں اٹھ جانا چاہیے، ان راتوں کے پہروں میں اٹھ جانا چاہیے، ان ایوننگز میں اٹھ جانا چاہیے، اس اسکرول کو چھوڑ دینا چاہیے. اس جس بھی کام میں الجھے ہیں، بچوں کے کسی کام میں یا گھر کے کسی کام میں الجھ گئے ہیں، اس کام سے تھوڑے سے سائڈ پہ ہو کے اب اس فائٹ کو کریں. جب داؤد نے یہ کام کیا کہ اس نے باقیوں کو فائٹ پر بھیج دیا، جب جنگ کرنے کا ٹائم تھا خود ٹہلنے لگا چھت کے اوپر، تب بھی وہ گناہ میں پڑ گیا. جب فائٹ کرنے کا ٹائم ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، ایوری ٹائم بھی آپ فائٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک سرٹن پوائنٹ ہوتا ہے، کچھ سرٹن ٹائمز ہوتے ہیں جو خداوند نے مقرر کیے ہوتے ہیں، جن میں خداوند جانتا ہے، ہولی اسپرٹ جانتے ہیں، اور اسپرچل ریلم میں کچھ چیزیں موو کر رہی ہوتی ہیں جن کو آپ کی دعائیں روک سکتی ہیں، جن کو رول کچھ آپ کی دعاؤں کے تھرو روک سکتے ہیں. بلیو می، اگر آپ پریئر نہیں کریں گے، آپ بائبل نہیں پڑھیں گے، جو فرشتے آپ کے ساتھ مقرر ہے وہ زور کیسے پائیں گے؟ وہ زور آپ کے کلام بولنے سے پاتے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں سے پاور لیتے ہیں، وہ چارج ہو جاتے ہیں. دے نیڈ پاور، بٹ اف یو ڈونٹ پرے ہاؤ کین دے گیٹ پاور؟ اور یقین مانے جو شخص ہار جاتا ہے نا، تو دوسرا شخص اگر ہم پرانے وقتوں میں دیکھیں وہ اس کا نوکر بن جاتا تھا. اگر آپ نشے کے آگے ہاتھ جوڑ چکے ہیں، آپ اس کے نوکر بن گئے ہوئے ہیں. اگر تو آپ کسی اور چیز کے زنا کاری کے آگے، نیگیٹیوٹی کی اسپرٹس کے آگے ہاتھ جوڑ چکے ہیں، بار بار آپ کو نیگیٹیوٹی آ کے تنگ کرتی ہے، تو آپ اس کے نوکر بن چکے ہوئے ہیں. اگر آپ غریبی کے آگے ہاتھ دھو چکے ہیں، ہاتھ جوڑ چکے ہوئے ہیں، تھک چکے ہوئے ہیں، آپ اس کے نوکر بن جائیں گے. آپ کو پتہ لگے گا آپ کب اس کی باتیں ماننے شروع کریں، کب خداوند کی جگہ ابلیس آپ کے لائف کے کاموں کو کرنا شروع کر دے گا، سکیمز بنا بنا کے وہ کیسے کاپی کرے گا چیزوں کو، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. بٹ اف یو آر ریوائو، جاگتے رہو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. بائبل جھوٹ نہیں کہتی، بائبل میں کچھ باتیں لکھ دی گئی ہیں، اگر ہم بار بار انہی کو پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ کرو. پیٹر کو اس کی ضرورت تھی، یسوع کے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود بھی. اپوسلز کو ضرورت تھی ان کے ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود بھی. ہمیں کیوں نہیں ضرورت کہ ہم بیدار رہیں تاکہ ہم الرٹ رہیں اور ان اسپرٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، اور پھر وہاں پر جا کے اسپرٹ کو نکالے وہاں سے. جب تک پتہ ہی نہیں لگنا پرابلم کہاں پہ، جب تک اکھاڑی نہیں جانی. بلیو می، جب تک آپ اس پوائنٹ کو پکڑ کے، اس چیز کو پکڑ کے نہیں اکھاڑیں گے، نہیں سرنڈر کرے گی وہ آپ کے آگے. یہ ڈھیٹ کریچرز ہوتی ہیں، یہ ایسے نکلتی نہیں ہیں، یہ ڈھیٹ ٹائپ کے ہوتی ہیں، یہ ایسے کبھی ان کو نکالنا پڑتا ہے، ان کو کمانڈ کرنا پڑتا ہے. جیسس کرائسٹ بھی کمانڈ کر کے نکالتے تھے. ہاؤ کین یو سے کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی سچویشن چلتی جا رہی، سالہ سال 3 4 5 سال چلتی جائیں گے، جب تک آپ ان ڈھیٹوں کو نکال کر، پکڑ کر، آئیڈینٹیفائی کر کے باہر نہیں پھینکیں گے. سو سرنڈر نہ کریں انمی کے سامنے، بلکہ خداوند کے حضور آ جائے، پھر سے اپنی بیس کو سٹرونگ کرے، روزوں کو سٹرونگ کرے، دعاؤں کو سٹرونگ کرے، خداوند میں خود کو پھر سے مضبوط کر لے ایک دفعہ. اور یقین مانے وہ ریلیٹیو جو آپ کے سامنے بڑے ہنسی مذاق سے یا بڑے خوش اخلاق سے آئیں گے اور آپ کو بڑے پیار سے
عجیب ہی طرح سے ملے گی، آپ کو لگے گا کہ ان سے زیادہ تو محبت آپ سے کوئی کرتا ہی نہیں ہے. لیکن جب ڈسرنمنٹ آف اسپرٹ ہوگی، آپ یہ بات نہیں کہ وہ پرسن آپ کا دشمن بن گیا، لیکن آپ اس کے پیچھے کے اسپرٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، اس کے پیچھے کون سی اسپرٹ کام کر رہی ہے، پھر آپ اس اسپرٹ کو ڈانٹیں گے اور پھر اس پرسن کے پیچھے سے وہ اسپرٹ آپ پر اٹیک کرنا بند کر دے گی. بٹ ہاؤ اف یو آر ناٹ ریوائو؟ اگر آپ ریوائو نہیں ہیں تو یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی. یہ سالہ سال مشکلات چلتی رہیں گی. آپ سالہ سال سرنڈر ان کے آگے رہیں گے، جبکہ بدروحوں نے آپ کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اسپرٹس نے آپ کے آگے سرنڈر کرنا ہے. آپ کیوں سرنڈر کریں ان کے آگے؟ یو ہیو ٹو الرٹ، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اور جس طرح سے داؤد اس جنگ کے ٹائم میں، خداوند نے کہیں پر بائبل میں کوئی ایسی بات نہیں ہم سے چھپائی کہ ہمیں پتہ نہ لگے. ڈیوڈ نے اگر ایسا کیا تو خداوند نے لکھ دیا. اگر ابراہیم نے کسی بات میں آ کے جھوٹ بولا، خداوند نے لکھ دیا. اگر نوح نے میں پی اور متوالا ہو گیا تو خدا نے لکھ دیا، خداوند نے لکھوایا، ان چیزوں کو ہونے دیا. سو یہ ہماری سیکھ کے لیے ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں. جو فائٹ کرنے کا ٹائم ہے، فائٹ کریں ان کے اندر، مت خاموش رہیں. اپنی بلیسنگز، ان چوری کی اسپرٹس کو ڈانٹے، نکال لیں ان کو، اپنی بلیسنگز واپس لیں ان سے. اس نشے کے آگے، اس نیگیٹو اسپرٹس کے آگے، اس غریبی کے آگے سرنڈر مت کریں. بریو ہوں کہ وہ آپ کے آگے سرنڈر کریں اور ان کو نکل جانا پڑے یسوع مسیح کے نام میں. جو آپ کا ہے، جو سالوں سے کہیں پر چھپا بیٹھا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، وہ جلد آپ کے قریب آ جائے گا اور آپ اس کو ریسیو کریں گے. آپ ٹیسٹ منیز کے ساتھ لوٹ رہے ہیں. بڑی گواہیاں آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں یسوع مسیح کے نام میں. آمین، آمین، آمین.